السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند باتیں یاد رکھنی ضروری ہے۔ دیکھیے، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرے کہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے، اتنا علم حاصل کرے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکے، قرآن کریم کی چند صورتیں زبانی یاد ہو، بنا دیکھے یاد ہو، تاکہ نماز صحیح طریقے سے ہم پڑھ سکے۔ آج ہم آپ لوگ کو نورانی قاعدہ شروع سے سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو روزانہ نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ سکھائیں گے اور بہترین طریقے سے سکھائیں گے، اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتا ہے کہ بہترین انداز میں آپ بھی سیکھیں، دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ وہ بھی سیکھے، تاکہ وہ بھی قرآن پڑھنے والے بن جاوے، بہترین قرآن پڑھنے والے بن جاوے، نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ چلیے آج ہم سب سے پہلے تختی نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ الف، الف یہ کیا ہے؟ الف، با، با، تا، ثا، جیم، حا، حا، خا، خا، دال، ذال، ذال، را، زا، سین، شین، شین، صاد، صاد، صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی اور منہ سے بھر کر آواز آئے گی۔
صاد ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، ضاد طا طا ظا عین غین فا قاف قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا بالکل آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، قرآن کریم سب سے آسان ہے، صرف حروف کی آئیڈینٹیفائی کیا جائے، حروف کی پہچانات ہو جائے، تو اس کے بعد حروف کے بعد جو اگلا جو اسٹیپ ہے، اگلا جو باری ہے، جسے مرکبات کہتے ہیں، سب سے پہلے تو اسی کو ہمیں سیکھنا ہے، پہچانات کرنا ہے لیٹرز کی، حروف کی، کہ با کیسا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں بیٹھانا ہے، اس کے امیج کو، با کے امیج جو اس کو ذہن میں بیٹھانا ہے، الف کیسا ہوتا ہے، الف ایک کیسا ہوتا ہے، ایک کی طرح الف ہوتا ہے، بالکل آسان ہے۔ چلو ایک بار اور بھی پڑھتے ہیں دھیان سے، ایک بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا، بالکل اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ چلیے میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں سیم اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہی لیٹر بالکل مخارج کے ساتھ پڑھ لیے، پھر قرآن کریم کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا، بالکل ہی آسان ہو جائے گا۔ چلو پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں۔ الف الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ کل جو اگلا سبق پڑھیں گے، آئندہ کا سبق پڑھیں گے، امتحان، کل آپ لوگ کا امتحان لیا جائے گا، آپ خود بتائیں گے اس میں جو اگلا جو سبق ہے اس میں جو لیٹرز جو لکھا گیا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں لکھا ہوا، ترتیب وار نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، تاکہ یہ جانچنے کے لیے
کہ ابھی جو آپ نے جو سبق پڑھا ہے وہ آپ کو آیا نہیں آیا ہے. تو آج کا سبق یہی ہے. آج اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی نورانی قاعدہ کو سیکھے، قرآن کریم کو سیکھنے والا بن گیا. اب آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی قرآن کریم کا پڑھنے والا بن جاتا ہے، سیکھ لیتا ہے، تو اس کا نیکی آپ کو بھی ملے گا. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ باکس اپنی رائے لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.